السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا عورت حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اس کو بغیر چھوئے ہوئے، تو ان ائمہ کی رائے ہے کہ عورت حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا جو حکم ہے وہ نماز والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اظہار انکساری والا سجدہ ہے، اظہار انکساری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے اس نماز کی شرط بالکل الگ ہے، نماز کا سجدہ الگ ہے۔ نماز کے سجدے کی جو شرائط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے۔ نماز کے سجدے کے لیے پاکی شرط ہے، نماز کے سجدے کے لیے وضو شرط ہے، لیکن سجدہ تلاوت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ تو پاکی شرط ہے نہ وضو شرط ہے، بغیر وضو کیے ہوئے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھتی ہے یا پھر آیت سجدہ سنتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو حیض کی حالت میں ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ یا آدمی ناپاکی کی حالت کے اندر آیت سجدہ سنتا ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت کے اندر آدمی کے لیے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سن سکتا ہے۔ اگر وہ سن رہا ہے اور سنتے سنتے آیت سجدہ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس حالت کے اندر اس کو سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے پاکی بھی شرط ہے اور وضو بھی شرط ہے۔ بغیر وضو کے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے بھی سجدہ تلاوت کرنا بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی سوال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا عورت حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے حیض کی حالت میں سجدہ تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آتی ہے تو اس وقت اس کے سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔